بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ یارم کی آنکھ کھلی تو اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ وہ بالکل اس کے قریب کسی ننھے سے بچے کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپائے سو رہی تھی۔ صرف 2 دن اور پھر یہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ اپنی روح کو اپنے اندر ہی کہیں چھپا لے گا، جس دن سے اس نے روح کو اپنے سیکنڈ ہنی مون کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ بنا کسی قسم کی کوئی مستی کیے آرام سے اپنی میڈیسن لے رہی تھی اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہی تھی۔ وہ یہ سب صرف اور صرف اس ماحول سے دور جانے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس ماحول سے تنگ آ چکی ہے۔ یارم کا اسے دور رہنا، اس کی ہر پسندیدہ چیز پر پابندی لگانا، یہ سب کچھ روح کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ اس وقت وہ صرف اور صرف یارم کا ساتھ چاہتی ہے، اس کے قریب رہنا چاہتی ہے۔ اور یارم اپنے کام کی وجہ سے کافی وقت سے نہ صرف اس سے دور تھا، بلکہ اس کی بیماری کی وجہ سے بھی وہ اس سے دور ہی رہتا۔ یہ ساری پابندیاں ڈاکٹرز کی لگائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ روح کو اس طرح سے رکھا جائے کہ اسے کسی بھی چیز میں گھٹن محسوس نہ ہو، اور جو میڈیسن وہ استعمال کر رہی تھی وہ کافی زیادہ سخت تھی۔ روح کو پرسکون رکھنے کے لیے اسے نیند کی گولی دی جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے خوابوں کا اثر ختم نہ کر سکا تھا۔ ہاں، لیکن اب اس اندھیری رات کا اثر کم ہو چکا تھا۔ پہلے کی طرح وہ ساری رات نہیں جاگتی تھی۔ اس کا ڈر کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ وہ قبر کا ڈر کم ہو رہا تھا، لیکن ختم نہیں ہوا تھا، اور یارم اس کے اندر سے اس ڈر کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے یارم نے اسے کچھ وقت کے لیے یہاں سے دور لے جانے کا سوچا۔ وہ روح کو ایک نیا ماحول دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے دشمنوں کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے کل رات اس نے اس سلسلے کی پلاننگ کی تھی، اور آج صبح وہ اسی پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ خضر اور شارف کی زندگی پر بالکل رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی دشمن اس کی غیر موجودگی میں اس کے سب سے وفادار آدمی کو اپنا شکار بنائیں گے، اور اگر ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہ دیا تو یقیناً ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ ممکن تھا کہ اس کی غیر حاضری میں یارم کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے وہ اپنی ٹیم کو محفوظ کر کے ہی یہاں سے جانا چاہتا تھا، جس کی پلاننگ وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ ایک نظر روح کو دیکھنے کے بعد اس کے قریب سے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا، تاکہ واپس آ کر روح کے لیے ناشتہ بنا سکے۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا جبکہ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ کون تھا جو اتنی صبح اس کی نیند خراب کرتا؟ اس نے غصے سے ایک نظر فون کی جانب دیکھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ فون کرنے والے کی گردن کاٹ ڈالے، لیکن اس کا پیارا دوست گردن کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ خضر کے بچے صبح کے 6 بجے میری نیند کا بیڑا غرق کر دیا، وہ بڑبڑایا۔ ایک کیا مجھ معصوم کو بیوی کم مصیبت ملی ہے، جو رات کے 12 بجے تک برتن رکھ کر انتظار کرتی ہے کہ کب شارف آ کر دھوئے گا، اور اوپر سے صبح یہ خضر کا بچہ نیند خراب کر دیتا ہے۔ معصوم کی بد دعا لگے گی تجھے خضر، وہ بڑبڑاتے ہوئے بنا دیکھے فون اٹھا چکا تھا۔ جلدی بولو، زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، سونا ہے مجھے۔ اور پھر وہ کھڑوس بٹلر بلیڈ کٹر دا یارم ڈیول کاسبی مجھے بلا لے گا، کوئی کام ہے نہیں اس کو، صرف لوگوں کے سینوں پر بلیڈ چلانا ہے، اور اگر بلیڈ نہیں چلانا تو ان کے منہ پر تیزاب پھینک کر ان کا کام تمام کرنا ہے، اور بعد میں وہ لاشیں ہم ٹھکانے لگاتے ہیں، اور پھر آدھی رات کو جب گھر واپس آتے ہیں بیوی برتن دھلاتی ہے، سوتے ہیں تو صبح ڈیول صاحب کا فون آ جاتا ہے، آفس میں جاؤ، اس کی صفائی کرو۔ مہاراج اپنے صاف ستھرے پیر گندے فرش پر نہیں رکھ سکتے۔ وہ اپنی نیند خراب ہونے کا سارا غصہ فون پر موجود دوسرے آدمی پر نکال چکا تھا۔ خضر، خاموش کیوں ہو میرے بھائی؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے کچھ زیادہ بول دیا؟ کافی دیر دوسری طرف سے کوئی آواز نہ سننے کے بعد شارف نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ شارف، آج کے بعد فون اٹھانے سے پہلے تم دیکھو گے کہ فون پر کون ہے، پھر اسی حساب سے بات کرو گے۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ اگر نہیں سمجھ میں آئی تو اگلی بار بلیڈ تمہارے سینے پر اور تیزاب تمہارے منہ پر گرے گا۔ یارم کی سرد آواز گونجی اور شارف کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ڈیول، میرا مطلب بھائی آپ، یارم بھیا کیا ہے؟ آپ ہیں فون پر؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں بات مکمل کی تھی۔ یہ تمہاری طوطے کی طرح پٹر زبان چلتی ہے نا، اسے ایک دن میں کاٹ دوں گا۔ تمہاری وجہ سے مجھے یا میری ٹیم کو 1% بھی نقصان ہوا تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ جو سوچتے ہوئے بھی تمہاری روح کانپ اٹھے گی۔ وہ ابھی بھی کافی غصے میں بول رہا تھا۔ نو ڈیول، یہ پرائیویٹ نمبر ہے، اس پر صرف ٹیم کے ممبر ہی فون کر سکتے ہیں۔ شارف نے اسے بے فکر کرنا چاہا تھا۔ مجھے ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک لسٹ بھیج رہا ہوں، ان میں سے 6 لوگ آج ڈنر پر، جبکہ 5 لوگ آج لنچ پر مجھ سے ملنے چاہیے۔ یارم نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ شارف سوچ رہا تھا کہ اسے
ایسے کون سے اسپیشل لوگ ہیں جن کے لیے یارم نے اسے 6 بجے سے فون کر کے اٹھایا اور پھر چند ہی سیکنڈ میں ایک لسٹ کی موبائل اوپن ہو چکی تھی یہ 11 لوگوں کی لسٹ تھی جس میں دبئی کے 11 بڑے اور پاورفل گینگز کے کنگز کے نام تھے، اور یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے یارم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے تاکہ اس کی جگہ پر اپنا قبضہ کر سکیں۔ وہ سب اس کی جگہ ڈان بننا چاہتے تھے اور دبئی مافیا پہ راج کرنا چاہتے تھے، اور ایسا تبھی ممکن تھا جب ڈیول کو جان سے مارتے یا پھر ڈیول ان سے ہاتھ ملا لیتا۔ وہ لوگ کافی بار یارم کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا چکے تھے، لیکن اسے حیوانوں سے ڈیول صرف دشمنی رکھنا پسند کرتا تھا۔ وہ لوگ تو یارم کے خلاف چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو اس کا مطلب تھا اپنی ٹیم کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ ان لوگوں سے ہاتھ ملا رہا تھا، مطلب کہ وہ اپنی طرف سے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ شارف کو یہ بات اچھی تو نہیں لگی، لیکن یارم کا آرڈر تھا پورا تو کرنا ہی تھا، مطلب کہ اتنے برے دن آ گئے ہیں، اب ہم ان حیوانوں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جانتا ہوں یارم تم روح سے بے انتہا محبت کرتے ہو، لیکن اس کے لیے تم ان گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا لو گے جو معصوم بچیوں کے جسم کا دھندا کرتے ہیں، جو معصوم بچیوں کے جسم میں ڈرگز اور نشہ آور شراب اور پتہ نہیں کون سے زہر بھر رہے ہیں۔ روح کے لیے تمہاری محبت اپنی جگہ، لیکن وہ انسانیت کہاں گئی جس کی خاطر تم نے یہ کام شروع کیا تھا؟ شارف سوچ سکتا تھا، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہاں سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ڈیول تھا، جسے اس وقت صرف اور صرف اپنی بیوی کی پرواہ تھی، اور اپنی بیوی کو ایک پرسکون اور محبت بھرا ماحول دینے کے لیے وہ ایسے گھٹیا لوگوں کو ڈنر اور لنچ پر انوائٹ کر کے یہ کام دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہ رہا تھا، تو یقیناً ان سب نے ہی خوش دلی سے قبول کرنا تھا۔ لیکن شارف مطمئن نہیں تھا، یہ سب لوگ کچھ کرتے ہوئے اس کا دل بے چین تھا، اور اپنا سارا غصہ صبح سے معصومہ پر بھی 2 بار نکال چکا۔ معصومہ کی عادت بہت اچھی تھی کہ جب شارف غصے میں ہوتا تو وہ کچھ بھی نہیں بولتی تھی، بلکہ اس کی ہر بات کو ہنس کر برداشت کر جاتی، اور پھر جب اس کا غصہ ختم ہو جاتا تب معصومہ کی باری آ جاتی اور وہ اپنے بدلے گن کر پورے کرتی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ شارف غصے سے بے حال ہوتے 4 سے 5 بار خضر کو فون کر چکا۔ خضر کو بھی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی کہ روح کے لیے وہ ایسے گھٹیا لوگوں سے ہاتھ ملانے کو تیار تھا۔ ہاں، وہ روح ہی تھی جسے یارم کے اندر سے ایک پیارے سے انسان کو جگایا تھا، لیکن اس کی وجہ سے ہی یارم کے اندر انسانیت ختم ہوتی جا رہی تھی، وہ مطلبی ہوتا جا رہا تھا۔ شارف کو فون کرنے کے بعد وہ بے فکر ہو چکا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ شارف اپنا کام وقت پر نمٹا لے گا۔ روح کا ناشتہ بنا کر کمرے میں لایا تو روح بھی سو رہی تھی۔ وہ پیار سے اس کے قریب آیا، اس کو جگانے لگا تھا۔ اس وقت صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ آج دوپہر کا لنچ اس نے ان لوگوں کے ساتھ کرنا تھا جن سے وہ بے تحاشا نفرت کرتا تھا، اور آج کا ڈنر ان لوگوں کے ساتھ جنہیں دیکھتے ہی وہ اس دنیا سے ختم کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن یارم کو ان لوگوں کو برداشت کرنا تھا۔ وہ اسے کافی دیر سے جگا رہا تھا، لیکن روح کی نیند نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ جب بے ساختہ ہی یارم کی نظر اس کی آنکھوں کی پلکوں سے ہوتے ہوئے اس کے سرخ لبوں پر آ ٹھہری تھی، وہ بھی خود سا اس کے لبوں کو دیکھنے لگا تھا۔ آج بہت عرصے کے بعد اس کا دل بغاوت کرنے لگا۔ دل کو بہت سمجھانے کے بعد بھی وہ سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ یارم ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج اس کا دل باغی ہونے لگا تھا۔ آج وہ اس کی کسی بہانے پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ اس کے گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے، جیسے آج اگر وہ یہاں سے پیچھے ہٹ گیا تو شاید اس پیاس سے مر ہی جائے گا۔ تشنگی تھی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ بے حد نرم اور پیار بھرا لمس تھا، کہیں وہ اس کے چھونے سے ٹوٹ نہ جائے۔ وہ بہت نرمی سے اپنی سانسوں کی خوشبو کو اس کی سانسوں میں بسا رہا تھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دور ہوا، کیونکہ یہ تشنگی تو شاید اب کبھی بھی مٹنی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی یہ پیاس کبھی ختم ہو سکتی تھی۔ لیکن وہ اپنے باغی دل کی ضد کی خاطر اپنی روح کو کسی قسم کے امتحان میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے بہت نرمی سے اس سے الگ ہوا۔ اس کے دور ہوتے ہی روح نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ چکی ہے۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی، چہرے پر ایک پیاری سی مسکان تھی۔ یارم بھی خود سا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جبکہ اسے خود کو دیکھتے پا کر روح نے فوراً اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے تھے، اور اس کی یہ حرکت یارم کے چہرے پر مسکراہٹ کو گہرا کر چکی تھی۔ یارم، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، ایسا کون کرتا ہے کسی بیمار انسان کے ساتھ؟ اس کی میٹھی سی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی تو یارم کے ڈمپل مزید گہرے ہوئے تھے۔ اپنا دل مضبوط کر لو، کیونکہ اب میں بالکل بھی اچھا ثابت نہیں ہونے والا۔ بہت ستا لیا ہے تم نے مجھے۔ سوئٹزرلینڈ جاتے ہی تم سے گن کے بدلے نہ لیے تو میرا نام بھی یارم کاظمی نہیں، یاد رکھنا۔ اور اب مزید خود کو بیمار کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہو تم۔
اور اب میں تمہیں جہاں لے کر جاؤں گا وہاں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے نرمی سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر بٹھا دیا تھا۔ چلو جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر ہم دونوں مل کر ناشتہ کرتے ہیں، اور پھر مجھے ایک بہت ہی اہم کام کے لیے نکلنا ہے۔ آج کا سارا دن مصروف رہے گا اور ہو سکتا ہے رات کو بھی آنے میں دیر ہو جائے۔ تیار ہو جاؤ، تمہیں جاتے ہوئے لیلا کے گھر چھوڑ دوں گا۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے اسے لیلا کی طرف لے جانے کی بات کی تھی۔ رو تو خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ سچی یعنی آپ سچ میں مجھے لیلا کے پاس چھوڑ کر جائیں گے؟ آپ کتنے اچھے ہیں، اور آپ کا یہ ڈمپل آپ سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ میں ابھی تیار ہو کے آتی ہوں۔ وہ اس کی گال کھینچتے ہوئے فریش ہونے بھاگ گئی تھی، جبکہ یارم اس کی سپیڈ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ڈیول سر، آپ کے مہمان آ گئے ہیں، شارف آف موڈ کے ساتھ پیغام لے آیا تو یارم نے اس کا انجان سا لہجہ شدت سے محسوس کیا تھا۔ صبح سے خضر بھی ایک بار بھی اس کے آفس میں نہیں آیا تھا، اور شارف بھی صبح سے اس سے نام کی بجائے سر کہہ کر پکار رہا تھا۔ اور جو آرڈر دیا تھا میں نے وہ آیا یا نہیں؟ اس کے اس انداز پر یارم نے کافی روڈلی پوچھا تھا۔ ہاں وہ بھی آ گیا ہے، لیکن صرف 5 لوگوں کا ہی کھانا ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ بھی وہیں پر کھانا کھا رہے ہیں۔ خیر ہماری ایسی کوئی خواہش بھی نہیں ہے، آپ اپنے مہمانوں کو خود ہی ہینڈل کریں۔ وہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ناراضگی ظاہر کر رہا تھا، جس کا یارم نوٹس لیے بغیر اس کمرے کی طرف آ گیا جہاں لنچ پر 5 لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر خضر کی طرف دیکھا تھا جو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر گیا، مطلب کہ اس کے اس قدم پر وہ بھی اس سے سخت خفا تھا۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں ڈیول، جو تم نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ تم نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ تمہارے اس قدم سے ہمیں سچ میں بہت خوشی ہوئی ہے۔ ہم ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہیں، تم جو کہو گے ہم وہ کریں گے، بس تم ہمیں اپنے گینگ کا حصہ بنا لو، تمہارا نام ہی کافی ہے، سب کی چھٹی کر دے گا۔ وہ لوگ کافی پرجوش تھے جب ڈیول نے انہیں کھانے کی طرف متوجہ کیا۔ بہت شکریہ ڈیول، کھانا بہت لذیذ ہے، مگر تم کیوں نہیں کھا رہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا تھا۔ میں دوپہر کا کھانا اپنی ٹیم کے ممبرز کے ساتھ کھاتا ہوں، آج وہ لوگ مجھ سے ذرا خفا ہیں تو نہ خود کچھ کھائیں گے اور نہ ہی مجھے کچھ کھلائیں گے، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا، جبکہ یارم اب انہیں کھانے کی طرف متوجہ دیکھ کر اپنے بیگ سے کچھ سامان نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بلیڈ کے پیکٹ دیکھ ایک آدمی کو کھانا کھاتے کھاتے اچانک کھانسی شروع ہو گئی۔ تم یہ بلیڈز کیوں نکال رہے ہو ڈیول؟ ہمیں اس سے بہت ڈر لگتا ہے، تمہارے کام کرنے کا طریقہ بہت خطرناک ہے اور بہت تکلیف دہ بھی۔ ایک آدمی نے جہاں بات چھوڑی اس کی بات کو دوسرے آدمی نے مکمل کیا۔ مجھے ان کی ضرورت پڑے گی۔ وہ ایک بلیڈ کو پیک کرتے ہوئے سامنے رکھ کر دوسرے کو کرنے لگا تھا۔ ضرورت کیسی ضرورت؟ ہم تو تمہارے دوست ہیں۔ ہمیں موت کو دور سے آتا دیکھ کر ہی ایک آدمی گھبرا کر ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، تم جیسے درندے کبھی میرے دوست نہیں ہو سکتے۔ میرے صرف 2 ہی دوست ہیں، خضر، شارف۔ ایماندار اور جان نثار کرنے والے ان دونوں کے ہوتے ہوئے مجھے تم جیسے حیوانوں کو دوست بنانے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی۔ تم لوگ رک کیوں گئے؟ کھانا کھاتے رہو۔ اگر تم لوگوں کے ہاتھ کھانے سے رک گئے تو میرے ہاتھ چلیں گے، اور یقین مانو یہ موت بہت تکلیف دہ ہے۔ فی الحال تم 5 اور رات کے ڈنر پر میں نے باقی 6 کو بھی انوائٹ کر رکھا ہے۔ میں نے بہت سوچا میں تم لوگوں سے زیادہ نفرت کرتا ہوں یا ان 6 لوگوں سے، اور پھر ان لوگوں کا پلہ ذرا بھاری تھا، اس لیے سوچا انہیں ذرا فرصت سے ماروں گا۔ اس نے کھانے کی طرف اشارہ کیا تو وہ 5 گھبرا کر کھانا کھانے لگے جب ڈیول کی آواز ایک بار پھر سے گونجی تھی۔ کھانے میں زہر ہے، میری عادت ہے، میں اپنے شکار کو تڑپا تڑپا کر مارتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ اس کے کہتے ہی ان لوگوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے تھے، اور ویسے ہی ڈیول کا ہاتھ چلا تھا۔ سامنے بیٹھے آدمی کی انگلی اس کے دھڑ سے الگ ہو چکی تھی، وہ چلانے لگا تھا۔ میں نے کہا نا، اگر تم لوگوں کے ہاتھ کھانے سے رکے تو تم لوگوں کی موت زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ اس نے اس آدمی کی پرواہ کیے بغیر باقی 4 کی طرف اشارہ کیا تو وہ کٹی انگلی کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تھا۔ موت تو ہر طرف سے آنی تھی، اس طرف سے نہ صحیح تو اس طرف سے، اور ڈیول کے بلیڈ سے تڑپ تڑپ کر مرنے سے بہتر تھا کہ وہ یہ زہر والا کھانا کھا کے مر جاتے۔ یارم پرسکون سا کرسی پر بیٹھا ان 4 کو کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو وہیں زمین پر بے ہوش ہو چکا تھا، شاید زہر نے اس پر زیادہ اثر دکھایا تھا۔ بے فکر رہو، اس زہر سے تم لوگ بہت پرسکون نیند سو جاؤ گے۔ اور شکر کرنا کہ میرے ہاتھوں نہیں مارے گئے۔ وہ اپنے بلیڈز کو واپس بیگ میں رکھتا ہوا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد
लاشें टिकाने लगा देना। वो शारिफ से कहता आगे बढ़ गया था, अगर खाना ऑर्डर कर दो अकरम, खाना ऑर्डर कर दो, बहुत भूख लगी है। खिज़र मुस्कुरा कर कहता हुआ शारिफ को आने का इशारा करता यारिम के पीछे ही उसके कैबिन की तरफ भागा था। कमरा खून से भरा हुआ था, किसी की उंगली तो किसी का पाँव कटा हुआ था। शारिफ और खिज़र दोनों ही यहाँ नहीं आना चाहते थे, बल्कि वो दोनों तो इस कमरे में कदम तक नहीं रखना चाहते थे। लेकिन यारिम के ऑर्डर के आगे उन दोनों की कहाँ चलती थी। खिज़र अपनी फजूल में इससे नाराज़गी की सज़ा काट रहा था, तो शारिफ सुबह फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू की सज़ा काट रहा था। और यारिम अब जानबूझकर उन दोनों से बदला लेने के लिए बार बार अपना खून से भरा हुआ हाथ शारिफ के रुमाल से साफ़ कर रहा था और बार बार खिज़र से फर्श पे पोछा लगवाता, क्योंकि उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन लोगों ने सुबह से अभी तक खाने का एक निवाला भी नहीं खाया था, क्योंकि यारिम का मूड इस वक्त के बाद ठीक नहीं हुआ था। शारिफ तो उस वक्त को रो रहा था जब उसने यारिम को सर कहकर बुलाया, और तब से लेकर अब तक उस वक्त को पछता रहा था, क्योंकि यारिम हर थोड़ी देर के बाद कहता शारिफ सर यहाँ आकर मेरा हाथ साफ़ करेंगे। वो हर बार खून से भरा हुआ हाथ साफ़ करते और इस अमल को बर्दाश्त करते हुए शारिफ की हालत ख़राब हो चुकी थी। उसे उल्टियाँ आ रही थी, लेकिन डेविल के सामने ऐसी कोई भी हरकत अलाउड ही नहीं थी। जबकि जिसने फैसला किया था कि आज यारिम उन लोगों के साथ लंच करे या ना करे, लेकिन हम उसके साथ खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो गलत लोगों से हाथ मिला रहा है। लेकिन वो कहाँ जानता था कि अपनी इस गलती की वजह से उसे सारा दिन भूखा प्यासा रहना होगा। और अब भूख से बेहाल होते हुए खून से भरा फर्श साफ करके उसकी भूख भी बेमौत मर चुकी थी। यारिम ने पहली बार उसे वो काम करवाया था जो शारिफ करता था। शारिफ तो सुबह से इसका काम सुनकर खुश हो गया था कि आज वो शारिफ के हिस्से का काम करने वाला है। लेकिन जो काम यारिम ने शारिफ के लिए मुकर्रर किया था, उसके बारे में शारिफ बेचारे ने कभी सोचा भी नहीं था। यारिम के एक इशारे पर वो पैकेट से एक नया रुमाल निकाल कर उसके पास आता और उसके हाथ को साफ करने की कोशिश करता। यारिम वाकई बहुत सफाई पसंद था। वो किसी कसाई की तरह आराम से कुर्सी पर बैठा उन लोगों की कटिंग कर रहा था, लेकिन मजाल थी जो उसके कपड़ों पर खून की एक बूंद गिरी हो या उसके चेहरे और बदन या किसी और हिस्से पर कोई दाग आया हो, हाँ उसका हाथ बार बार गंदा हो जाता था जिसे शारिफ साफ़ कर रहा था। शारिफ और खिज़र दोनों ही बस उस वक्त के गुजर जाने का इंतज़ार कर रहे थे। ये बात तो आज तारीख में रकम हो चुकी थी कि आइंदा वो दोनों डेविल के असूलों पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे। अपना काम ख़त्म करके यारिम कपड़े झाड़ता वहाँ से उठकर बाहर निकल गया, फिर उसके पीछे ही वो दोनों अपनी उलझी हुई हालत में बाहर आए थे। यारिम तुमने हमें माफ़ कर दिया ना? खिज़र ने उससे पूछा था। ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं, पहले इन लाशों के सारे पुर्जे इस बेवकूफ़ इंस्पेक्टर तक पहुंचा दो। उसने एक और ऑर्डर दिया और अपने रूम की तरफ जाने लगा था। खिज़र अपनी टीम तक उसके ऑर्डर पहुंचाता, खुद भी उसके पीछे पीछे शारिफ को साथ ले आया था। यारिम हमने सारा काम कर दिया है, अब तो बताओ तुम हमसे नाराज़ नहीं हो ना? खिज़र शारिफ मेरा दिमाग ख़राब ना करो, फ़िलहाल जाओ यहाँ से, बहुत वक्त गुजर गया है, मुझे भी अब चलना चाहिए, देर हो रही है। रू इंतज़ार कर रही होगी, और जाओ तुम लोग भी कपड़े बदल लो। कैसे अजीब से हुलिये में हो तुम दोनों, मुझे तो देख कर ही कराहियत महसूस हो रही है। वो अपना कोट कुर्सी से उतारते हुए बोला, यारिम भाई प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आइंदा हमसे कोई गलती नहीं होगी। शारिफ जो कब से उनकी बातें सुन रहा था, यारिम को यूँ नज़रअंदाज करते देख उसके पैरों पर झुक गया। शारिफ खिज़र क्या बचपना है, उठो ज़मीन से, तुम जानते हो मुझे ये हरकतें पसंद नहीं हैं। यारिम ने ज़रा सख्त लहजे में कहा था। पसंद हो या ना हो यारिम, बस तुम हमसे नाराज़ हो और ये बात हमारी बर्दाश्त से बाहर है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। खिज़र भी उसके पैर पकड़ चुका था। यार मसला क्या है, तुम दोनों बगैर तो से सुकून से नाराज़ भी नहीं होने देते। यारिम ने हार कर कहा तो वो दोनों मुस्कुराते हुए सिर्फ उठ खड़े हुए, बल्कि उससे चिपक भी चुके थे। कमीनों की हालत कर दी मेरी, एक बार अपना हुलिया तो देख लेते। वो इन दोनों को समझाते हुए बोला तो खिज़र और शारिफ दोनों को कहकर बुलंद हुआ, बस तुम आइंदा हमसे नाराज़ नहीं होना यारिम, हम सच में बेवकूफ़ हैं, हमने तुमसे एक बार नहीं पूछा कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, बस अपने पास से ही अंदाज़े लगाते रहे। खिज़र ने सर झुकाकर अपनी गलती को कबूल किया था। यारिम तुम लोग सच में बहुत बेवकूफ़ हो, हमेशा उल्टे सीधे काम करते रहते हो। खैर इन सब बातों को छोड़ो, लेकिन आइंदा ऐसे मेरे करीब मत आना, मुझे मेरे इतने करीब सिर्फ मेरी बीवी ही अच्छी लगती है, तुम जैसे गंदे और बदबूदार लोग नहीं। यारिम ने उनकी हालतों की तरफ इशारा किया।
ہاں بالکل نازک تھوڑی ہیں جو تمہیں اچھے لگے. چل شارق جا کر نہا لے, میں بھی اپنا حلیہ درست کر کے گھر جانے کی تیاری کرتا ہوں. اور وہ دونوں پرسکون تھے. کل تک ان کے دماغ میں بس یہی ایک ہی سوچ تھی کہ یارم کے جانے کے بعد یہ کنگز ان کی ٹیم کے لیے بہت مشکل پیش کریں گے. ممکن تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ان پر حملہ کرتے. وہ لوگ صرف اور صرف یارم کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے تھے, اور یارم ایسا نہیں کرتا تو کسی نہ کسی طریقے سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے. تو پہلے بھی بہت بار یارم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکے تھے, لیکن یارم نے کبھی بھی ان لوگوں کو ان کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیا. ان سب کی خواہش ایک ہی تھی, یارم کی جگہ پر قبضہ کر کے دبئی کا ڈان بننا. لیکن ایسے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو یارم بہت آسانی سے جہنم تک پہنچا دیتا تھا. وہ تو سب ان سب کو موقع دے رہا تھا کہ شاید وہ سدھر جائیں, لیکن سدھرنے کی بجائے وہ سب لوگ اپنا ایک گینگ تیار کر چکے تھے, اور دبئی کے بہت سارے علاقوں میں وہ اپنی دہشت پھیلا چکے تھے. اور ان میں سے بہت سارے بے غیرت ایسے بھی تھے جو عورتوں بچیوں کی عزت کے لیے خطرہ بن چکے تھے. یارم کی نظر بہت وقت سے ان لوگوں پر تھی. بس فی الحال وہ قانون کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا, لیکن اپنے لوگوں کی سیفٹی کے لیے اسے یہ قدم اٹھانا پڑا. وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے. یارم اپنی ٹیم کے خلاف کچھ برداشت کر سکتا تھا, اور نہ ہی روح سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ سکتا تھا. آج نہیں تو کل ان سب نے یارم کے قہر کا نشانہ بننا تھا, کیونکہ اپنے کاموں کی وجہ سے وہ یارم کی بیڈ لسٹ میں شامل ہو چکی تھے. اسی لیے یارم نے یہاں سے جانے سے پہلے ان سب کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی ٹیم کو کسی قسم کا نقصان نہ اٹھانا پڑے. وہ جانتا تھا کہ اب سب پیچھے خضر سنبھال لے گا, اور اس کی مدد کرنے کے لیے شارق ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہوگا. اب وہ روح کے ساتھ بے فکر ہو کر کہیں بھی جا سکتا تھا. اب اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی. وہ پرسکون سا ہو کر گھر کی جانب آیا تھا. لیلا اسے شام کو ہی فون کر کے بتا چکی کہ وہ روح کے ساتھ بازار گئی تھی. دونوں نے خوب ساری شاپنگ کی, اور اس کے بعد وہ اسے گھر چھوڑ کر اپنے گھر جا چکی ہے. اس لیے یارم ڈائریکٹ اپنے گھر ہی آیا, لیکن گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کا فون بج اٹھا تھا. سامنے بے وقوف پولیس والے کا نام جگمگا رہا تھا. جلدی بولو سارم, میں بہت تھکا ہوا ہوں, فی الحال کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا. اس نے بیزاری سے کہا. ہاں بالکل, ان حیوانوں کے جسم کے ٹکڑے کرتے ہوئے ہاتھوں میں درد ہو گیا ہوگا. کہوں تو میں آ کر دبا دوں, اس نے بھرپور طنز کیا تھا. کیوں, پولیس والے کی نوکری سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہو کیا, جو کسی نئی نوکری کی ضرورت پیش آ گئی؟ خیر فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر موڈ بن گیا تو تمہیں اس نوکری کے لیے رکھ لوں گا. اس کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا. کیا بگاڑا تھا ان لوگوں نے تمہارا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے ہم کتنے وقت سے ان لوگوں کو تلاش کر رہے تھے؟ سارم کو غصہ آنے لگا. اگر تم لوگوں کی تلاش ناکارہ ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے ہاتھ آئے اور مارے گئے. ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں. تم اپنے لمبے ہاتھوں کی مدد سے بچا لیتے نا ان کو. یارم تمہیں احساس بھی ہے تم نے ایک دن میں 11 لوگوں کو قتل کیا ہے, اور وہ بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ جانے پہچانے مجرم, اور قانون کی نظر میں درندے تھے وہ لوگ. یارم اب تو سنبھل جاؤ, اب تو چھوڑ دو یہ ساری چیزیں. کیوں خود کو اس دلدل میں پھنسا رہے ہو؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے یہ سارے کام؟ چھوڑ دو سب کچھ یارم, اپنی زندگی میں اگر آگے بڑھو, خود کو دیکھو, روح کو دیکھو, ایک نئی زندگی شروع کرو. سارم یار تم تو اچھے خاصے بورنگ انسان ہو. اتنے فریش موڈ کے ساتھ گھر آیا تھا, بیڑا کرک کر دیا موڈ کا. چلو مجھے نصیحت ہو گئی, آج کے بعد گھر آتے ہوئے کبھی تمہارا فون نہیں اٹھاؤں گا. خیر میں نے ایک فائل تیار کی ہے, اس کے مطابق ان سب لوگوں کو ڈھونڈنے میں تم کامیاب رہے ہو, لیکن افسوس کہ تم انہیں بچا نہیں سکے. تمہاری بہادری کے قصے ضرور چلیں گے. جانتا ہوں کہ تم نے یہاں کچھ نہیں کیا, لیکن میں نے سوچا کہ یہ کیس میں تمہاری آفیسر کے نام کر دوں. ہو سکتا ہے تمہیں اس بار پروموشن مل جائے. چلو اب میرا دماغ مت کھاؤ, گڈ نائٹ. فون رکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں بولا تھا وہ, لیکن سارم آگے سے بنا کچھ بولے فون کے اندر سے آتی ٹون ٹون کی آواز سن رہا تھا. یہ آج یا کل کی بات نہیں تھی. یارم کو کچھ بھی سمجھانا اس کے بس سے باہر تھا, لیکن وہ پھر بھی کوشش نہیں چھوڑتا تھا کہ شاید وہ اس کی بات کو سمجھ کر یہ گناہوں کا رستہ چھوڑ دے. جن لوگوں کو یارم نے جان سے مارا تھا وہ یارم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے, تو پھر بھلا کیا دشمنی تھی یارم کی ان لوگوں کے ساتھ؟ سارم کو زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے اسی کیس پر کام کر رہا تھا, اور جلد ہی وہ ان لوگوں کو گرفتار بھی کرنے والا تھا. لیکن اس سے پہلے ہی یارم نے انہیں جان سے مار کر رستے سے ہٹا دیا, اور سارم کی ساری محنت بری طرح سے برباد ہو گئی تھی.
گھر میں داخل ہوتے ہی اسے اپنی جان کا چہرہ دیکھنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر آیا، لیکن سامنے ایک بار پھر سے اپنے حکم کے خلاف اسے کچن میں کام کرتے دیکھ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ روز کی کوئی بات مان لیتی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یارم اسے سبق ضرور سکھاتا، لیکن یہاں تو وہ تھی جسے پتا تھا کہ اس کی ہر غلطی کی سزا معاف ہے۔ یارم کاظمی کی عدالت میں وہ گناہ گار ہو کے بھی بے گناہ تھی۔ پہلے تو یارم اس کی ہر غلطی کی سزا اپنے انداز میں دیتا، لیکن اب ایسا نہیں تھا، اسی لیے تو وہ بگڑ گئی تھی، بلکہ بہت بگڑ گئی تھی۔ لیکن وہ اپنی روح کو ہینڈل کرنا جانتا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اسے سدھارے، اور اب جلد ہی وہ اسے سدھارنے والا تھا۔ وہ غصے سے لب بھیگتا اس کے سر پر سوار ہوا کہ یہ سب کیا ہے روح؟ جب سے میں نے تمہیں کام کرنے سے منع کیا ہے تو تم کیوں باز نہیں آ جاتی؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ لیکن یارم، آپ نے ہی تو صبح بولا تھا کہ اب میں ٹھیک ہوں، اگر میں ٹھیک ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں نا؟ وہ معصومیت سے کہتی اس کے الفاظ اسے واپس کر رہی تھی۔ ہاں کہا تھا میں نے کہ تم ٹھیک ہو، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کچن میں پہنچ جاؤ، ابھی اتنی بھی ٹھیک نہیں ہو تم، وہ سمجھانے لگا تھا۔ اف یارم، ٹھیک تو ٹھیک ہوتا ہے، اتنا اتنا نہیں، اور میں ٹھیک ہوں تو ہوں نا، اسی لیے تو میں نے آپ کے لیے یہ بنایا ہے۔ وہ بھی پیار سے مسکرا کر کہتی اسے لاڈ سے کرسی کی طرف کھینچنے لگی تھی۔ یارم اسے گھورتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر بریانی اپنی پلیٹ میں نکالنے لگا۔ چہرے پر سختی تھی، مطلب اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا نا، اب نہیں کروں گی کچھ بھی وعدہ، بس آپ اتنے دن سے کھانا برائے نام کھا رہے تھے تو میں نے آپ کے لیے یہ بنانے کا سوچا، اب سے وعدہ آپ جو کہیں گے وہی کروں گی۔ وہ یارم کی پلیٹ سے خود بھی کھاتے ہوئے پیار سے بولی۔ کھانے کے بعد یارم نے خاموشی سے پلیٹ پیچھے کر لی تھی اور اسے دیکھا۔ چائے بناؤ، یارم نے کہا تو اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ جی، اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ جی کیا، جاؤ چائے بناؤ، اگر بریانی کھا کر منہ کا ذائقہ بدل ہی دیا ہے تو ایک کپ چائے بھی ہو ہی جائے، آخر اب تم ٹھیک ہو چکی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں کیوں نہیں، میں ابھی بناتی ہوں۔ اس کا انداز روح کو پرسکون کر گیا تھا، وہ اس سے خفا نہیں تھا۔ روح نے فوراً اس کے لیے چائے بنائی تھی جو یارم نے پرسکون ہو کر پی۔ برتن دھو کر کمرے میں آ جانا، میں ذرا آفس روم میں ہوں۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر چلا گیا تھا۔ روح کو یقین نہیں آ رہا تھا یارم اسے اتنا نارملی ٹریٹ کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، سب کچھ نارمل ہو رہا ہے پہلے جیسا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ کافی دیر کے بعد کمرے میں آئی تو یارم اپنا کام ختم کر کے روم میں آ چکا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ بن کے قریب کھڑا تھا۔ روح نے غور کیا تو اسے پتا چلا کہ اس کی میڈیسن ڈسٹ بن میں پھینک رہا ہے۔ آج کی رات آخری تھی ان میڈیسن کی، اس کے بعد وہ آزاد تھی، لیکن یارم اسے پہلے کیوں پھینک رہا تھا؟ سوچا کہ تم اب ٹھیک ہو گئی ہو تو ان میڈیسن کی بھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، کیا خیال ہے؟ وہ نرمی سے کہتا ہوا اس کے پاس آیا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ روح نے ہاں میں سر ہلایا۔ جب یارم نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا وہ گھبرائی تھی۔ یارم، اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تو اپنا بیوی ہونے کا فرض ادا کرو، اپنے وجود سے اپنے شوہر کو سکون دو تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ تم کتنی ٹھیک ہو۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ اپنے یارم کو سکون دو روح، وہ بے سکون ہے، اس کا سکون کھو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرنے لگا۔ تم نے مجھے بہت ستایا روح، اب مجھے نرمی کی امید مت رکھتا۔ محبت کے اس دریا کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر سمندر تم نے کیا ہے، تو اب اس سمندر میں تمہیں میرے ساتھ ڈوبنا بھی ہوگا۔ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کے لبوں کو پوری شدت سے قید کر دیا تھا۔ وہ بنا مزاحمت کیے اس کی باہوں میں آ سمٹی تھی، اس کی دیوانگی کو اپنی رگ رگ میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی شدتوں میں پگھلتی وہ پوری طرح سے اس کی محبت میں رنگنے لگی تھی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے اس کے جنون میں سانسیں لینے لگی تھی، اور یارم اسے خود میں سمیٹتا اپنے عشق اس پر لٹاتا چلا گیا۔ وہ عشق کی یارم تھی، یارم کا عشق، اس کا جنون، اس کی دیوانگی، اس کی محبت، اس کی روح، وہ روح یارم تھی، اور یارم سراپا عشق جاری ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔